اللہ کرے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بڑی امید ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر ہم ان مشکلات کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکیں گے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں بہت ہی قابل مذمت کردار ہے پی ٹی آئی کی اس ٹیم کا جس کے سربراہ پاگل خان صاحب ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ گمراہ کیا ہوا ہے، اور شوکت ترین جیسا بندہ جو ہے وہ جو حرکت کرتا ہوا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، کیا دفعہ لگتی ہے نہیں لگتی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے باعث شرم ہے یہ بات کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچے کہ یار یہ معاہدہ جو ہے یہ نہ ہونے دیا جائے، اس میں کوئی خرابی ڈالی جائے تاکہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ یعنی کتنی باعث شرم بات ہے، اور اس پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ اتنا بے شرم ہے کہ اس نے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ نوٹس کیا، اس کے اوپر اس نے ایک لفظ نہیں کہا کہ یار یہ غلط ہوا ہے، ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور صرف اس لیے کہ معاہدہ نہ ہو اور ملک کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہو، اور خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے۔ اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ وہ روز کہ جی ہماری 25 مئی کو جو ہے وہ تیاری نہیں تھی۔ بھئی 25 مئی کو اگر تیاری نہیں تھی تو تم کس طرح سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں 20 لاکھ آدمی جو ہے وہ لے کے آؤں گا؟ یہ 20 لاکھ آدمی بغیر تیاری کے تم نے لے آنا تھا۔ اس 25 مئی سے پہلے جو تم 1.5 مہینہ جو ہے وہ گلی گلی اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ تم پھرتے رہے، جلسے کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، بڑے بڑے تم نے جلسے کیے، وہ تمہارے جلسے کرنے کا جو گر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے جلسے کیوں بھرتے ہیں۔ وہ کام کوئی اور کر رہے گا اس کے بھی جلسے بھرنے شروع ہو جائیں گے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی پوری وضاحت جو ہے وہ ایک دفعہ میں نے کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی، تو آپ لوگ ہی میرے پیچھے پڑ گئے تھے، تو اس لیے نہیں اب تھوڑا سا بھی نہیں بتایا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ موسم کے حوالے سے ہی بات ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ 1.5 مہینہ جلسے کرتے رہے، تو وہ تیاری نہیں تھی اور کیا تھی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ ناکامی تھی، اور اس ناکامی کو آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ اب آج اس نے تیاری چیک کر لی ہے، آپ بھی چیک کر لیں، یعنی آپ بھی چیک کر لیں، ہم بھی چیک کر لیں گے، تو آپ کے سامنے آ جائے گی اس کی تیاری۔ آج شام کو اس نے کہا ہے، تو اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے اس کی کیسی تیاری ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ملک کو جو ہے وہ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ دھکیلنے کی اور ناکام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اگر میری حکومت ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر میری حکومت نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ پھر اس ملک کے اوپر جو ہے وہ ایٹم بم گر جانا چاہیے، یا اس ملک کو جو ہے وہ 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اس کا رویہ جو ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ جی ہم نے کوئی سخت رویہ اپنایا ہوا ہے، ہم کوئی زیادہ سختی کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ ایک گروہ کہتا ہے کہ جی میں چڑھائی کر رہا ہوں اسلام آباد کے اوپر، تو کیا پھر اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہم پھر وہ ان کے سامنے لیٹ جائیں گے جی ٹھیک ہے آپ چڑھائی کریں آگے یہاں پہ، اور آپ اس ملک کو جو ہے وہ ایک بنانا اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھائیں؟ بھئی انہیں روکنا پڑے گا نا، اور اگر وہ آئیں گے تو ہم روکیں گے نا۔ اگر وہ مسلح جتھے کی صورت میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کو روکنے کے لیے ان کے گھروں پہ تو نہیں چلے جائیں گے۔ تو اگر وہ ایک ایسی جسارت کرتے ہیں کہ وہ مسلح جتھا لے کے، اب دیکھیں اب یہ بات تو ثابت ہے نا، اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ 25 مئی کو جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے آیا تھا وہ لوگ مسلح تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، اس کی گواہی اس نے خود دی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب اگر وہ مسلح جتھے کو لے کے چڑھائی کرے گا تو اسے روکنے کے لیے ہمیں لازم بات ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ بروئے کار لانا پڑے گا، اور اس ایسی کسی بھی کوشش کو جو ہے وہ پھر روکنا پڑے گا، اور وہ جیسی وہ صورت اختیار کر کے اگر وہ مسلح لوگوں کو لے کے آتا ہے
تو پھر اسے اسی انداز سے جو ہے وہ روکا جائے.